بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سعدی، آپ دیکھ رہے ہیں سعدی ولاگ۔ چلے میں نے کچھ ٹویٹس آپ کے لیے جمع کی ہیں اور ٹویٹ کرتے ہیں کچھ۔ سب سے پہلی ٹویٹ جو ہے یہ ایک جعلی مولانا کی ہے جو پاکستان پہ مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، اور ویسے تو ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے شرانگیزی پھیلانے کے، اور سب سے زیادہ شرانگیزی جو ہے یہ عمران خان کے خلاف پھیلاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان نے بچپن میں ان کی کوئی چیز چرا لی تھی جس کی وجہ سے یہ عمران خان کے شدید ترین دشمن ہیں، اور وہی صاحب جو عورتوں کی حکمرانی کو ناجائز کہتے تھے آج مریم صاحبہ کو ساتھ لے کے گھومتے رہتے ہیں۔ تو جناب یہ فرماتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کے لوگوں کو مسلمان کہنا بھی جائز ہے؟ یعنی اب یہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگوں کے مسلمان اور کافر ہونے کے فتوے بھی جاری کریں گے۔ آپ پہلے مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ تو بتا دیں کہ جب آپ ترکی جاتے ہیں تو کون سے مساج پارلرز میں جاتے ہیں، اور مولانا ہونے کی حیثیت سے آپ کیا کیا کام ایز اے مولانا کرتے ہیں۔ اگر آپ دین کو صحیح حساب سے پڑھیں تو آپ تو ان میں سے ایک بھی کام نہیں کرتے۔ آپ نے پاکستان میں اپنی فورس بنائی ہوئی ہے، آپ ڈفرینٹ ممالک سے امداد لیتے ہیں، آپ عورتوں کے جلوس میں جا کے بیٹھتے ہیں، آپ کا بیٹا جشن آزادی کے پروگرام میں بھنگڑا اور ڈانس دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا۔ تو آخر وہ کون سے کام ہیں جو آپ کر رہے ہیں جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جائز ہیں، اور آپ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے فتوے دے رہے ہیں؟ اچھا جی، یہ دوسرا ٹویٹ تو ملک کی ایڈیٹ ترین جو لیڈی ہے اس کے لیے ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے اس کے لیے یہ الفاظ ادا کرنے، لیکن یہ خاتون دن بدن اپنی چیزوں سے اور اپنے حالات سے جو ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہیں کہ یہ بہت ہی ایڈیٹ اور اسٹوپڈ خاتون ہے۔ اب یہ فرما رہی ہیں کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنی ساس کی طرح تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں۔ نہ یہ خاتون پڑھی لکھی ہے، سفارش کے بلبوتے پر یہ کالج میں ایڈمیشن ملا تھا، وہاں بھی نہیں پڑھا، پھر وہ نومبری میں ہی شادی کر کے گھر سے چلی گئیں۔ اب ان کے پاسٹ میں کون جائے، اور اب یہ چلی ہیں پاکستان کی پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھنے۔ تو آخر آپ خود سوچئے کہ ہمارا ملک کوئی یتیم خانہ ہے کہ جس کو چاہے لا کے بٹھا دو اور جس کو چاہے آپ وزیر اعظم بنا دو؟ یعنی کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے کہ کوئی پڑھا لکھا ہونا چاہیے، کسی کے لیے کوئی ڈگری ہونی چاہیے۔ ان کی ڈگری کیا ہے؟ ان کی سیاست میں بھی ڈگری صرف اور صرف عمران خان کو گالیاں دینا ہے۔ تو ایک اور اسٹوپڈ ٹویٹ حاضر خدمت ہے ان کی طرف سے۔ اب یہ ایک اور اسٹوپڈ آدمی ہے۔ ویسے تو آپ پٹواریوں کو اگر دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسٹوپڈ نہ ہو، کیونکہ پٹواری کہا ہی ان لوگوں کو جاتا ہے جن کے دماغ نہیں ہوتے۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ IMF نے معاہدہ کرنا ہے تو کرے، نہیں کرنا تو ورنہ ان کا کیا ہوگا؟ یہ تو اپنا ٹکٹ کٹا کے لندن بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے اپنی کرپشن معاف کروا لی، ان کے جو گھر وغیرہ عدالت نے رکھے ہوئے تھے وہ انہوں نے چھڑوا لیے، نیب کا قانون پاس کروا کے یہ بالکل کلین چٹ ہو کے صاف ستھرے ہو کے انہوں نے اپنی، بلکہ اتنے عرصے انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا وہ تنخواہیں بھی انہوں نے وصول کر لی ہیں۔ تو اب ان کے پاس باقی بچا ہی کیا ہے؟ اچھا جی، اب یہ فرما رہے ہیں عمران نیازی کو بچانے کے لیے عدالت آہنی دیوار بن چکی ہے، اور اپنے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ ویسے یہ تو مجھے ایک وہ والے چھوٹے بچے لگتے ہیں، وہ جن کی امی جو تھی نا ان کے سر میں تیل ویل لگا کے، اگر آپ ان کا خطاب غور سے سنیں جو انہوں نے 2 دن پہلے فرمایا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے تیل لگا کے کنگھی کر کے وہ امی اپنے چھوٹے بچوں کو پرانے زمانے میں باہر نکال دیتی تھی نا، بس ایک کالے ٹیکے کی کمی رہ گئی تھی، ویسے ہی ان کو میرے خیال ہے فوجیوں نے تیل ویل لگا کے کنگھی انگھی کر کے پھنسی ہوئی ٹائی اور پھنسا ہوا سوٹ پہنا کے ان کو بٹھا دیا گیا تھا، اور یہ تقریر کرنا شروع ہو گئے، بلکہ دیکھ کے پڑھنا شروع ہو گئے، کیونکہ تقریر تو یہ کیا ہی کریں گے، ان کی اوقات ہی نہیں ہے۔ اب یہ عدالت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہی عدالت جس کو انہوں نے 50 روپے کا جو ہے وہ اسٹامپ پیپر دیا تھا اپنے بھائی کو بھگانے کے لیے، اور آج وہ عدالت ان سے یہ بھی نہیں پوچھ رہی کہ آخر وہ آ کیوں نہیں رہا، لیکن یہ عدالت عمران خان کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے وجہ تنازع بن چکی ہے۔ اچھا، اب یہ میلو صاحب ہیں یعنی ایمل ولی خان، اور یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے انصاف پر عوام سپریم کورٹ کو آگ لگا دیں گے۔ اب ان کے خلاف بھی کوئی بغاوت یا کسی طریقے سے بلوائی ہونے کا فتویٰ، اور کل مریم اورنگزیب بھی یہی بتا رہی تھی، ان کی بکواسیات میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ جو ہیں ججوں کے گھر بھی نہیں بچیں گے سپریم کورٹ کے، اور 5 ججوں کے جو گھر ہیں ان کے گھروں تک بھی آگ پہنچے گی، اور یہ صاحب بھی فرمائیں۔ لیکن ہمارے ملک میں دوہرا معیار ہے، نہ ان صاحب کو کوئی بلوائی کہے گا، نہ ان صاحب کو کوئی پوچھے گا، نہ ان کے اوپر توہین عدالت ہوگی۔ صرف ایک آدمی کے اوپر 121 کیس بن چکے ہیں، عمران ریاض خان گرفتار ہو چکے ہیں، اور آفتاب شیخ جو ہیں وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں،
اب اور باقی پیچھے رہ کیا گیا، اور اس کے باوجود یہ صاف فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ تو بھائی لگا دو آگ، تم نے تو پورے ملک میں آگ لگائی ہوئی ہے، اگر سپریم کورٹ کو لگا دو گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ پورے ملک میں مہنگائی کی آگ لگی ہوئی ہے، بدامنی کی آگ لگی ہوئی ہے، اور تم لوگ اپنے مزے کر رہے ہو، کوئی یو کے جا رہا ہے، کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے، آخر رہ ہی کیا گیا اب اس ملک میں۔ اچھا چلتے چلتے ہم عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں بھی بات کر لیں۔ یہ وہ مایہ ناز صحافی ہیں جن کے یوٹیوبر اکاؤنٹ پہ میرے خیال ہے سب سے زیادہ سبسکرائبر ہیں پاکستان میں، اور اس کی جیلسی میں لوگ جل جل کے مرے جاتے ہیں۔ کل جیو کی ایک نیوز، ویسے تو میں جیو دیکھتی نہیں، لیکن ٹویٹر پہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحبہ فرما رہی تھی کہ یوٹیوبر عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور دوسرے صاحب نے فرمایا اچھا پی ٹی آئی یوٹیوبر، تو ان صاحبہ نے فرمایا جی پی ٹی آئی۔ حالانکہ وہ دونوں صاحبان جو ہیں ان کے بارے میں نہ تو میں کچھ جانتی تھی، اور میرے خیال ہے نہ ہی ٹویٹر کے صارفین جو ٹویٹر دیکھتے ہیں یا کوئی جیو نہیں دیکھتے ان کے بارے میں کوئی بھی آدمی کچھ نہیں جانتا۔ اور عمران ریاض خان صاحب ایک ایسے صحافی ہیں جن کے بارے میں میرے خیال ہے کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کتنے باہمت اور جرأت صحافی ہیں، اور ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جناب، کووں کے بولنے سے ایسا تو ہوتا نہیں صبح کا اجالا نہ ہو، ہم سب عمران ریاض خان کے ساتھ کھڑے ہیں، آفتاب صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد رہا ہوں گے، اور ایک بار پھر سے اپنا پروگرام کریں گے، اور ہم سب ان کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو جناب اپنا بہت خیال رکھیے، میرے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، کامنٹس میں بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔